الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا اصل مقصد تو نماز جمعہ کی ادائیگی ہے، لیکن نماز جمعہ سے پہلے بیان میں جمع ہونے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں. ہمارے اعمال میں جہاں جہاں کوتاہیاں ہیں اور خامیاں ہیں انہیں دور کریں تاکہ ہمارا عمل سنت کے مطابق درست ہو جائے. اور بنیادی اعمال میں سے ایک نماز ہے، اور نماز سے پہلے نماز کا وضو ہے، اور اس سے پہلے استنجا ہے. تو آج میں وضو کے بارے میں کچھ وضو کی فضیلت اور وضو میں جو ہم سے ایک زبردست کوتاہی ہوتی ہے اور نماز پڑھنے والوں سے ہوتی ہے، جو نماز کبھی کبھی پڑھتے ہیں ان سے بھی ہوتی ہے، لیکن جو نماز پڑھنے کے پابند ہیں، خواتین گھروں میں نماز پابندی کے ساتھ پڑھتی ہیں، مرد حضرات باجماعت نماز پڑھنے کے پابند ہیں، ان سے بھی وضو کے اندر ایک بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے، جو سراسر گناہ بھی ہے اور اس سے بچنا بھی واجب ہے، اس سے بچنا بھی ضروری ہے. لہذا جو بات بیان کی جائے توجہ کے ساتھ سنیں، اور اس لیے سے سنیں کہ انشاءاللہ تعالی سنتے ہی ہم اس پر عمل شروع کریں گے. جو کام کرنے کا ہے وہ کریں گے، اور جو کوتاہی ہے اس سے بچیں گے. بھئی ہمارے یہاں بیان کا یہ مقصد ہے. پہلے میں وضو کی فضیلت بتلا دوں. پہلے میں مختصر سے فضیلت بیان کروں گا، پھر دوسرے حدیث میں اس کی تفصیل ہے تو وہ انشاءاللہ عرض کروں گا، پھر وضو کا طریقہ اور اس میں جو کوتاہی ہم سے ہوتی ہے وہ بیان انشاءاللہ کروں گا. مختصر فضیلت وضو کی یہ ہے
کہ جو شخص سنت کے مطابق وضو کرے تو اس کے اعضائے وضو میں سے ہر عضو سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے سے بھی ہاتھ پیروں سے جو گناہ ہوئے تھے وہ دور ہو جاتے ہیں اور آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ تو مختصر سی فضیلت ہے۔ اس کی وضاحت ایک دوسری حدیث میں ہے اور وہ عجیب و غریب حدیث ہے۔ یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد خیف میں تھا۔ مسجد خیف مکہ مکرمہ میں مینا کی مسجد کو کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے باہر مینا ہے جہاں حاجی 4 دن یا 5 دن قیام کرتے ہیں اور ارکان حج ادا کرتے ہیں۔ وہاں ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد خیف۔ یہ بہت پرانی مسجد ہے۔ ایک قول کے مطابق اس میں 70 پیغمبر مدفون ہیں، 70 انبیاء علیہ السلام اس کے اندر مدفون ہیں، اور حضور نے بھی اس مسجد کے اندر قیام فرمایا ہے۔ یہ ہے مسجد خیف۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مسجد خیف میں تھا۔ اس دوران 2 آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 2 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک انصاری تھے جو انصار کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، دوسرے ثقفی تھے جو قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتے تھے۔ قبیلہ بنو ثقیف طائف کے اندر رہتے تھے، تو اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اس لیے ان کو ثقفی کہا۔ انصاری حضرت صحابہ کرام مدینہ منورہ میں رہتے تھے، تو ایک انصاری صحابی اور ایک ثقفی صحابی مسجد خیف میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر انہوں نے حضور سے عرض کیا، پہلے تو سلام کیا، اور پھر حضور کو دعا دی۔ اس کے بعد عرض کیا کہ حضور ہم دونوں آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہاں عجیب بات یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ حضور ہم آپ کی خدمت میں کچھ پوچھنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں خود تم کو بتلا دوں تم کیا پوچھنے آئے ہو، یا میں خاموش رہتا ہوں، تم پوچھ لو جو تم پوچھنے آئے۔ تو انہوں نے کہا حضور آپ ہی بتلا دیں کہ ہم کیا پوچھنے کے لیے آئے ہیں، تاکہ ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے، ہمارے ایمان و یقین میں اضافہ ہو کہ ہم آپ بتا دیجیے ہم کیا پوچھنے کے لیے آئے ہیں، اس کا جواب بھی ارشاد فرما دیجیے۔ یہ عجیب و غریب بات۔ اس کے بعد انصاری صحابی نے دوسرے ثقفی صحابی سے کہا کہ بھئی آپ حضور سے دریافت کرو کہ حضور بتائیے میں کیا پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے پہلے آپ پوچھ لیجیے۔ لیکن نہیں، آپ کا مقام میں جانتا ہوں، آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں پہلے آپ ہی حضور سے دریافت کریں۔ اس پر وہ ثقفی صحابی حضور کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا کہ حضور بتائیے میں آپ سے کیا پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نماز کے بارے میں دریافت کرنے آئے ہو۔
تمہارے دل میں مجھ سے نماز کے متعلق سوال کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قسم اس خدا کی جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے، یقیناً میں یہی بات پوچھنے کے لیے حاضر ہوا۔ یعنی حضور نے پہلے ہی بتلا دیا کہ تم مجھ سے پوچھنے کہ کیا پوچھنے آئے ہو۔ تو جب حضور نے بتا دیا کہ تم نماز کے متعلق دریافت کرنے آئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ حضور بالکل صحیح بات صحیح ہے، میں یہی آپ سے دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے کچھ نماز کے وضو کے بارے میں بتلائیں۔ تو آپ نے پہلے وضو کے بارے میں بتلایا کہ دیکھو جب تم وضو کرو گے تو تمہارے ہاتھوں سے جو گناہ ہوئے ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے سے بھی گناہ نکل جائے گا۔ پھر جب تم کلی کرو گے تو تمہارے منہ کے گناہ بھی دھل جائیں گے اور ہونٹوں تک سے گناہ صاف ہو جائیں گے۔ پھر جب ناک میں پانی ڈالو گے تو جو ناک کے 2 سوراخ ہیں ان سے بھی گناہ نکل جائیں گے۔ جب چہرہ دھو گے تو چہرے کے گناہ بھی صاف ہو جائیں گے اور نکل جائیں گے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھو گے تو ہاتھوں کے گناہ بھی نکل جائیں گے، یہاں تک کہ جو ہاتھ کے ناخن ہیں ان کے نیچے سے بھی گناہ دور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب سر کا مسح کرو گے تو سر کے گناہ بھی صاف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب پیر دھو گے تو تمہارے پیر کے گناہ بھی دھل جائیں گے، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے سے بھی اگر کوئی گناہ ہوگا تو وہ نکل جائے گا۔ فرمائے اس طرح وضو کرنے سے تمہارے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو آرام اور اطمینان اور سکون سے کھڑے ہو، اور اس میں سورہ فاتحہ کے بعد جو کچھ تم کو قرآن شریف آتا ہے وہ پڑھو۔ اس کے بعد پھر رکوع میں جاؤ، کمر سیدھی کر لو، ہاتھ سیدھے کر لو اور انگلیاں کھول کر گھٹنوں پہ رکھو اور رکوع کی تسبیح پڑھو اور رکوع اطمینان سے کرو، جلد بازی نہ ہو۔ رکوع میں جاؤ تو رکوع کے اندر ٹھہر جاؤ۔ اس کے بعد پھر قوما کرو اور قوما کر کے سجدے میں جاؤ، سجدے میں بھی آرام اور اطمینان سے سجدے میں جاؤ۔ سجدے کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق سجدہ کرو، سے آرام سے اطمینان سے نماز ادا۔ اور صبح بھی اللہ کی پاکی بیان کرو، شام کو بھی اللہ کی پاکی بیان کرو، سویرے بھی اللہ کی نماز پڑھو، فجر کی نماز، اور شام کو بھی نماز پڑھو، یعنی عشاء کی نماز۔ اور فرمایا اگر تم تہجد بھی پڑھو تو سبحان اللہ کہنے کیا، اس کے تو کہنے کیا کہ اگر کوئی تہجد بھی پڑھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ ہے وہ حدیث جس کے اندر آپ نے تفصیل سے بتلا دیا کہ اگر سنت کے مطابق وضو کیا جائے، کامل طریقے سے وضو کیا جائے تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ تو وضو گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ جو حدیث میں نے مختصر سے بیان کی اس کا بھی خلاصہ یہی، اور یہ حدیث اس کی تشریح ہے، اس کا حاصل بھی یہی کہ وضو ہمارے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے۔ جب آدمی وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو سر سے پیر تک تمام صغیرہ گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ اور ایک اور فضیلت بھی میں بتا کر کے
وہ کوتاہی بیان کروں گا جو عام طور پر پائی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھے، اور وہ بسم اللہ اس طرح سے پڑھے، بسم اللہ والحمدللہ، بس یہ دو کلمے ہیں، بسم اللہ اور والحمدللہ، پھر وضو کرنا شروع کر دے، اسی طرح جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بیان کیا۔ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب تک وہ وضو نہیں ٹوٹے گا تو اس کے فرشتے جو کرامن کاتبین کہلاتے ہیں وہ برابر اس کی نیکیاں نامہ اعمال میں لکھتے رہیں گے، وہ برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب کسی کا وضو 1 گھنٹہ رہا، کسی کا 2 گھنٹے رہا، کسی کا 4 گھنٹے رہا، کسی کا صبح شام تک وضو برقرار رہا اور اس نے اس کے شروع میں بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا، تو جتنی دیر تک اس کا وضو رہے گا برابر نیکیاں اس کے فرشتے اس کا نامہ اعمال میں لکھتے رہیں گے۔ لوگوں وضو تو 1 مرتبہ کیا اور ثواب 1 گھنٹے تک ملا، اگر 1 گھنٹے تک وضو قائم رہا، 2 گھنٹے تک رہا تو 2 گھنٹے تک ثواب برابر ملتا رہا، تو ایک طرف گناہ صغیرہ معاف ہوئے، ایک طرف تمام گناہ صغیرہ معاف ہو گئے، اور سنت کے مطابق اور کامل طریقے سے وضو کرنے کے نتیجے میں تمام صغیرہ گناہ معاف، اور دوسری طرف وضو کر کے گھنٹوں فرشتے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہے، اتنا بڑا ثواب۔ اس لیے سنت کے مطابق وضو کرنے میں 3 سنتیں ذرا یاد رکھنی چاہیے۔ شروع میں بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا کریں، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، یا بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام، کوئی سا بھی کلمہ پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ والحمدللہ سب سے آسان ہے، اس کو آپ یاد ہی کر لیں بس، کہ جب بھی وضو کریں گے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھیں گے۔ درمیان میں بھی ایک دعا ہے، وضو کے بیچ میں بھی ایک مسنون دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دیجیے، ووسع لی داری فی داری، اور میرے گھر میں میرے لیے وسعت پیدا فرما، کہ میں گھر میں رہوں، آرام سے رہوں، گھر میں میرا دل لگے، بلا زود گھر سے نہ نکلوں، میرے گھر کو میرے لیے کشادہ فرما دے، مبارک لی فی رزقی، اور میرے روزے میں برکت عطا فرما۔ اب دیکھو کیسی زبردست دعا ہے، اگر ہمیں یاد ہو جائے اور اس کے معنی بھی ہم ذہن میں رکھ لیں تو کیسی جامع دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، بس یہ تو درمیان کی دعا ہو گئی۔ اس کے بعد جب وضو ختم ہو جائے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، بس کم سے کم اتنا بھی یاد ہو جائے۔ یہ مسنون دعائیں ہیں۔ اب اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بعض لوگ انگلی یوں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے بھائی، یہ ثابت نہیں ہے، لہذا انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، ثابت نہیں ہے یہ، بس اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ آگے اور بھی دعائیں، میں اتنے آپ یاد کر لیں کافی ہے، کسی کو آگے بھی یاد ہو تو بہت ہی اچھا ہے۔ اور وضو کے جتنے بھی اعضاء ہیں بس 3 مرتبہ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں تو 3 مرتبہ دھوئیں، کلی کریں تو 3 دفعہ کریں، ناک میں پانی ڈالیں تو 3 دفعہ پانی ڈالیں، 3 دفعہ ناک صاف کریں، 1 مرتبہ ڈالیں اور ناک صاف کر کے پھر اس کو صاف کریں، چہرہ 3 مرتبہ دھوئیں،
دونوں ہاتھ کونیوں سمیت 3 دفعہ دھوئیں، سر کا مسح 1 مرتبہ ہے، دونوں پیر 3 مرتبہ دھوئیں، 4 مرتبہ 5 مرتبہ نہ دھوئیں۔ یہ خاص بات یاد رکھنے کی، بعض لوگ اس میں پرواہ نہیں کرتے، 3 دفعہ دھو لیے، 4 دفعہ دھو لیے، 5 دفعہ دھو لیے، پرواہ ہی نہیں، یہ صحیح نہیں۔ کلی بھی کوئی حد نہیں ہے، ایسے چہرہ دھونے میں کوئی حد نہیں ہے، ہاتھ پیر دھونے میں کوئی حد نہیں، 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 6 دفعہ دھو لیتے ہیں، یہ کوتاہی ہے، یہ کوتاہی ہے۔ اس سے بڑھ کر جو کوتاہی ہے وہ ہے جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اب تک کی تفصیل سے یہ اچھی طرح سمجھ لیا کہ وضو ایک عبادت ہے، یہ اس کے کرنے سے ثواب بھی ملتا ہے اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے، وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ توبہ بھی عبادت ہے، توبہ کرو اور کبیرہ گناہ بھی ہے، معاف کرا لو، صغیرہ گناہ وضو سے ہی معاف ہو جاتے ہیں، وہ نماز سے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ گناہ کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، وضو گناہ کرنے کا کام نہیں ہے، گناہ کو معاف کرانے کا ذریعہ ہے۔ اس سے گناہ کیا نہیں جاتا، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے سنت کے مطابق کرنے سے ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ اب ہم نے اپنے وضو کو گناہ کا ذریعہ بنا رکھا ہے، یہ ہے وہ بڑی کوتاہی جو پکے نمازیوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ جو لوگ جماعت سے نماز پڑھنے کے، یہاں تک کہ بعض لوگ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے پابند ہیں، وہ بھی ان سے بھی یہ گناہ ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ۔ اس لیے بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اس کوتاہی کو سنیں۔ وہ ہے وضو کے اندر بلا ضرورت پانی کا استعمال، وضو میں ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا، جس کو اسراف کہتے ہیں۔ یہ پانی کا بیجا استعمال، ضرورت سے زیادہ استعمال اور وضو کے اندر پانی کا اسراف عام ہے، یہ گناہ اور ساری دنیا میں ہے، یہ نہیں صرف پاکستان کے ساتھ خاص ہے، پاکستان کے اندر بھی، سعودی عرب کے اندر بھی، جتنے مسلمان ممالک ہیں جہاں مسلمان وضو کرتے ہیں وہاں عام طور پر پانی کا اسراف ہوتا ہے۔ جبکہ حضور نے نہر کے کنارے بھی پانی کے اسراف سے منع فرمایا۔ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ وضو میں پانی استعمال کر رہے تھے، ارے یہ کیسا اسراف؟ کہ حضور یہ تو کیا دریائے کنارے بیٹھنے میں بھی اسراف ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ بیجا استعمال تو جیسے لوٹے کے ذریعے ہو سکتا ہے، نلکے کے ذریعے ہو رہا ہے، حوض اور تالاب کے اندر بھی ہو سکتا ہے، سمندر اور دریا کے کنارے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو استعمال کرنے والے کے لحاظ سے ہے کہ وہ بلا ضرورت استعمال کر رہا ہے۔ بلا ضرورت ہی ہے کہ کلی 3 دفعہ کرنی چاہیے، یہ سنت ہے، وہ 4 دفعہ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ 5 مرتبہ کلی کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ غلط ہے یہ۔ ہاتھ 3 دفعہ دھونے چاہیے، وہ 4 مرتبہ دھو رہا ہے، 5 مرتبہ دھو رہا ہے، دھوتا چلا جا رہا ہے۔ چہرہ 3 دفعہ دھونا چاہیے، وہ 4 5 6 7 دفعہ دھو رہا ہے۔ ہاتھ اور پیر 3 مرتبہ دھونے چاہیے، وہ 3 سے زیادہ دھو رہا ہے۔ اور ایک تو یہ کہ دھونا سنت سے ہٹ کر ہے، یہ 3 دفعہ سے دھونا خلاف سنت ہے یہ، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور اس سے بھی بڑا گناہ ہو رہا ہے، وہ بھی اسرافی کا گناہ ہے۔ وہ یہ کہ جب سے نلکے شروع ہوئے ہیں اور نلکوں پر وضو کرنا شروع ہوا ہے، اور نلکا بیسن میں بھی ہوتا ہے اور نلکا وضو خانے میں بھی ہوتا ہے اور غسل خانے میں بھی ہوتا ہے، جب آدمی اس پہ وضو کرتے کھول کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ 99% مسلمان خواتین و حضرات نلکا کھول کر بس اب وضو کرنا شروع کرتے ہیں، وہ
یہ نل کا برابر کھلا رہتا ہے، برابر پانی نالی میں جاتا رہتا ہے، اور وہ اسی میں سے پانی لے لے کے ہاتھ بھی دھو رہے ہیں، کلی بھی کر رہے ہیں، ناک میں بھی پانی ڈال رہے ہیں، چہرہ بھی دھو رہے ہیں، پانی برابر گر رہا ہے۔ اور بعض ظالم تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فل نل کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی بالکل پتلی سی نالی کھول لو، تھوڑا سا نل کھولو جس میں پتلی سی دھار آ جائے، کسی حد تک اس میں اسراف کم ہے، لیکن بعض تو پورا نل کھولے کھڑے ہو جائے، بیسن میں پورا کھول لیں گے، اور ویسے بھی وضو خانے میں پورا نل کا کھول کے بیٹھ جائیں گے، اور پھر بے تحاشا پانی وضو خانے میں گرتا رہتا ہے، نالی میں گرتا رہتا ہے، بیسن میں گرتا رہتا ہے۔ یہ بغیر استعمال کے پانی ضائع ہو رہا ہے، وہ وضو میں استعمال نہیں ہو رہا، وہ ویسے ہی نالی میں جا رہا ہے، کیونکہ جو ہاتھ میں لے لیا وہ تو ہاتھ میں استعمال ہو گیا، اور ہاتھ میں استعمال کے دوران جتنی دیر تک وہ نل کا چل رہا ہے اور اس میں سے پانی بہ رہا ہے وہ بلا ضرورت استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ہے وہ کوتاہی جو تقریباً 90% ہمارے مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور دنیا بھر میں یہ گناہ پایا جاتا ہے۔ حرمین شریفین کے اندر بھی یہی حال ہے، ہمارے مسلمانوں کا یہی حال ہے، اور ہمارے پاکستان کا بھی یہی حال ہے۔ اس کا وبال یہ ہے کہ یہ اسراف ہے، اور اسراف گناہ ہے، اسراف ناجائز ہے۔ یہ پانی کا قحط پڑ گیا، یہ جو پانی کی قلت ہے ہمارے یہاں، یہ ہمارے اس گناہ کی سزا ہے۔ گناہ کریں گے تو گناہ کا وبال تو آئے گا، گناہ کا وبال پکا ہے، جان کر گناہ کریں یا بھول کر کریں، گناہ گناہ ہے۔ جب گناہ ہے تو اس کا اثر یقیناً ہوگا۔ یہ کہ ہمارے یہاں دیکھ لو پانی کی کمی ہے۔ 3 چیزوں میں ہمارے یہاں حد سے زیادہ اسراف پایا جاتا ہے۔ ایک تو وضو کے اندر اور غسل کے اندر ضرورت سے زیادہ پانی کو ویسے ہی بہانا یا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا، یہ پانی کے اندر اسراف ہے۔ کپڑے دھونے میں بھی اسراف ہو سکتا ہے، برتن دھونے میں بھی اسراف ہو سکتا ہے، اس کے اندر بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ بقدر ضرورت پانی کے استعمال میں آئے۔ لیکن وضو میں خاص طور سے یہ پانی وضو خانوں کے اندر بے تحاشا ضائع کیا جاتا ہے، جس کو ایک مثال سے میں سمجھایا کرتا ہوں کہ ایک لوٹا آدمی کے وضو کے لیے کافی ہے، جس میں 1 سر پانی آ جائے۔ 1 سر پانی سے آدمی کا وضو سنت کے مطابق بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، بلکہ آدھا سر سے بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو 1 لوٹا تو استعمال ہوتا ہے وضو کرنے میں، 9 لوٹے بلا وجہ نالی کے اندر بہائے جاتے ہیں، چاہے وہ بیسن پہ وضو کرو اور چاہے وضو خانے میں۔ بہت کم ایسے مسلمان ہیں جو نلکے پر بیٹھ کر کے احتیاط سے سنت کے مطابق وضو کرتے ہو۔ تو ایک تو پانی کے اندر بے تحاشا اسراف ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، اسی میں قحط پڑ گیا۔ پانی کی قلت ہر جگہ پریشان کن بنی ہوئی ہے۔ دوسرے گیس کے اندر بہت زیادہ بے احتیاطی ہو چکی، اب اس کا وبال ہم پر آیا ہوا ہے کہ گیس بھی بجلی کی طرح مہنگی ہو گئی، اور اپنے ملک میں بڑے بڑے ذخیرے موجود ہیں، ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ گیس موجود استعمال نہیں کر سکتے، باہر سے منگوا کے استعمال کر رہے ہیں، وہ مہنگی پڑ رہی ہے، اور اتنی مہنگی ہو رہی ہے، روز بروز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اسراف بھی دبا کے ہوا ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا اسپتالوں کے اندر جہاں پر گیس کا چولہا ہوتا تھا وہ مسلسل چلتا ہی رہتا تھا، بس جلا ہوا ہے جلا ہوا ہے، تیل ہی بچاتے تھے، گیس نہیں بچاتے تھے۔ وہ ایک دفعہ جلا دو، اب بار بار تیلی کون ڈبیا پھر لانی پڑے گی۔ ڈبیا کے خاطر ذخیرہ جو ہے وہ سوئی گیس کا وہ ہم نے ضائع کیا، اب اس کا سزا مل رہی ہے۔ اب یہ سزا مل رہی ہے کہ وہ گیس بھی ختم ہو گئی، اور وہ جو ہے وہ اتنی مہنگی کہ وہ بجلی سے کم نہیں۔ تو پانی، گیس، بجلی کا بھی یہی حال ہے کہ گھروں کے اندر بھی بلا ضرورت بجلی کا استعمال عام ہے، دوسری جگہوں میں بھی بلا ضرورت اس کا استعمال عام ہے، تو اسراف ہو رہا ہے۔ تو بھئی یہ اسراف تو گناہ ہے،
لہذا میں یہ کہہ رہا تھا کہ وضو گناہ معاف کرانے کے لیے ہے، گناہوں سے پاک ہونے کے لیے وضو ہوتا ہے. ہم نے اسی وضو کو اسراف میں مبتلا ہو کر کے گناہ کرنے کا ذریعہ بنا لیا، تو وہی پھر کہ سہولت کیسے ملے گی؟ اس لیے پانی بھی نہیں ہے، اس کا بھی قید ہے، گیس کا بھی قید ہے، بجلی کا بھی قید ہے، تینوں چیزیں بے تحاشا مہنگی ہو رہی ہیں. تو بھئی آج ہم یہ سبق یہاں سے لے کر اٹھے کہ آج کے بعد سے ہمارے وضو میں انشاءاللہ اسراف نہیں ہوگا، نہ غسل میں. اس کا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں میں. آسان طریقہ یہ کہ اللہ پاک نے دو ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ پانی کے استعمال کے لیے رکھو، ایک ہاتھ نل کا کھولنے بند کرنے کے لیے رکھو. ہاتھ دھونا ہو تو اس سے نلکے سے کھولو، تو ہاتھ میں پانی آ گیا، بند کر دو، اب ہاتھ دھو لو اس طریقے سے. پھر کھولو، ہاتھ میں لو، کلی کر لو، بند بھی کر دو اس کو اتنی دیر میں. اب کلی کر لو، 3 دفعہ کلی کرنی ہے، 3 دفعہ کھول کے پانی لو، نل کا بند کر دو، پھر منہ میں پانی ڈالو، پھر نل کا کھول کر کے ناک کے لیے پانی لو، استعمال کرو، نل کا بند. چہرہ دھونے لگو، پھر دائیں ہاتھ میں پانی لو، نل کا بند کرو، اور ہاتھ ملا کر کے چہرہ دھو لو. سر کے مسے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں دونوں ہاتھ تر کیے، نل کا بند کر دو. اب اس کے بعد سر کا مزہ کر لو، کانوں کا مزہ کر لو، گردن کا مزہ کر لو. اس کے بعد ہاتھ دھونے، اس سے پہلے ہاتھ دھونے، دونوں ہاتھ کونیوں تک دھو، بس بائیں ہاتھ سے نل کا کھولو اور بند کر کے پھر وہ جو پانی آیا اسی کو یہاں گوا کر کے یوں کر لو، بس ہو گیا. بس ابھی اس میں اس ہاتھ میں پانی لو، نل کا بند کرو اور یوں اوپر کرو، اور پھر یوں کر لو. پیر دھونے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک الٹے ہاتھ سے نل کا کھولو اور ہلکا کھولو اور پیر آرام سے دھو لو. خلال بھی اسی دوران کر لو، 3 مرتبہ پیر دھو لو اسی طرح، نل کا بند کر کے پھر الٹا پاؤں نیچے لے آؤ اور اسے 3 مرتبہ دھو. یہ ہے دیکھو کتنا آسان طریقہ ہے. اس طریقے سے چاہے آپ سمندر کے کنارے وضو کرو، چاہے دریائے کے کنارے وضو کرو، چاہے نہر پر وضو کرو، چاہے مسجد کے تالاب اور حوض پہ وضو کرو، اور چاہے نلکے پہ وضو کرو، اور چاہے بیسن پہ وضو کرو. ہر جگہ اس طرح ہم اسراف گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. بچائیں گے تو وبال سے بچیں گے انشاءاللہ تعالی، گناہ سے بچیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ.